السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ حدیث یاد ہو گئی، سمجھ بھی آ گئی، اور گرمی کے موسم میں یہ حدیث یاد کرنا اور اس کو بار بار پڑھنا اور اس پر غور کرنا انشاءاللہ عمل کو دعوت دے گا۔ پڑھنا یاد کرنا آسان ہے، لیکن آگ سے بچنا مشکل کام۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ حدیث نمبر 656۔ حدثنا محمد بن یوسف حدثنا سفیان عن المغیرۃ بن النعمان عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحشرون حفاة عراة غرلا ثم قرأ كما بدأنا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين فأول من يكسى إبراهيم ثم يؤخذ برجال من أصحابي ذات اليمين وذات الشمال فأقول أصحابي فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم مذ فارقتهم فأقول كما قال العبد الصالح عيسى بن مريم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ قال محمد بن يوسف الفربري ذكر عن أبي عبد الله عن قبيصة قال هم المرتدون الذين ارتدوا على عهد أبي بكر فقاتلهم ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ جب حدیث عربی میں پڑھی جا رہی ہوتی ہے تو ساتھ ساتھ خود سے ترجمہ کرنے کی کوشش کیا کریں اور اندازہ کیا کریں کہ کتنے فیصد بات سمجھ میں آ گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر جو حصے سمجھ نہ آئے ان پر پھر توجہ زیادہ کیا کریں بعد میں۔ حدثنا محمد بن یوسف، امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے محمد بن یوسف نے روایت کیا۔ محمد بن یوسف فریابی ہیں جن کا ذکر حدیث 481 میں گزر چکا ہے۔ حدیث کے راوی صحابہ میں سے ابن عباس ہیں رضی اللہ عنہما قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحشرون، تم حشر کیے جاؤ گے، یعنی قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے، حفاتن ننگے پاؤں، عراتن ننگے جسم ننگے بدن، غرلن بغیر ختنے کے، ثم قرأ پھر انہوں نے پڑھی یہ آیت سورۃ الانبیاء کی، کما بدأنا اول خلق، جیسا کہ پیدا کیا یا ابتدا کی ہم نے پہلی پیدائش کی، نعیدہ ہم لوٹائیں گے اس کو، یعنی ہم دوبارہ بھی پیدا کریں گے اس کو، وعدن علینا وعدہ ہے ہم پر، انا کننا فاعلین بے شک ہم کرنے والے ہیں، یعنی اپنے وعدے کو پورا کرنے والے ہیں، ایسا ضرور کریں گے۔ یعنی جیسے انسانوں کو پہلی بار پیدا کیا، اسی طرح مرنے کے بعد جب وہ مٹی ہو جائیں گے تو پھر دوبارہ اسی طرح پیدا کر دیے جائیں گے جیسے پہلی بار پیدا کیا گیا تھا، حتیٰ کہ ختنے میں جو گوشت جسم سے کٹ کر الگ ہوتا ہے وہ بھی واپس اپنی اصل جگہ پر جڑ جائے گا اور انسان اصلی شکل میں پیدا ہوگا۔ یا اسی طرح اس کے جسم کے اگر کچھ اعضاء کٹ گئے دنیا میں بیماری وغیرہ کی وجہ سے، جیسے کبھی کسی کی آنکھ نکال دی جاتی ہے یا کسی کا کان کٹ جاتا ہے یا پاؤں یا ٹانگ کاٹ دی جاتی ہے یا کچھ لوگ اپنے اعضاء ڈونیٹ کر دیتے ہیں، تو وہ جب انسان دوبارہ پیدا ہوگا تو اپنے سارے اعضاء کے ساتھ صحیح سلامت جیسے وہ پہلی بار پیدا ہوا تھا اسی طرح پیدا ہوگا۔ یعنی ایسا نہیں کہ کچھ اعضاء اس کے کسی کے پاس ہوں اور کچھ کہیں ہوں، کچھ گم چکے ہوں، نہیں، یعنی مکمل حالت میں، مکمل شکل میں۔ فَأَوَّلُ مَن يُكْسَى،
تو پہلا شخص جس کو کپڑا پہنایا جائے گا ابراہیم علیہ السلام ہوں گے، یعنی سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے. ثم یؤخذ برجال من اصحابی، پھر لایا جائے گا میرے کچھ ساتھیوں کو ذات الیمینی دائیں جانب و ذات الشمالی اور کچھ کو بائیں جانب. میرے کچھ ساتھی دائیں جانب یعنی جنت میں بھیجے جائیں گے اور کچھ جہنم میں بائیں طرف. فاقول، تو میں کہوں گا اصحابی کہ یہ میرے ساتھی ہیں، میرے اصحاب ہیں. فیقال، تو کہا جائے گا انہم لم یزالوا مرتدین، بے شک وہ رہے مرتد، دین سے پھرے ہوئے، کفر کی طرف پلٹے ہوئے، علی اعقابہم، اپنی ایڑیوں پر، مذ فارقتہم، مذ حرف جر ہے، جب سے آپ نے ان کو چھوڑا، جب سے آپ ان سے جدا ہوئے، یعنی آپ کی دنیا سے جانے کے بعد یہ لوگ مرتد ہو گئے اور مرتد ہی رہے. فاقول کما قال العبد الصالح عیسی ابن مریم، تو میں وہی کہوں گا جو نیک بندے عیسیٰ ابن مریم نے کہا. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، کہ میں ان پر گواہ تھا، ان کو دیکھ رہا تھا جب تک میں ان کے اندر موجود تھا. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، پھر جب تو نے مجھے قبض کر لیا، لے لیا، اٹھا لیا، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، تو ہی تھا ان پر نگران، یعنی پھر وہ تیرے سپرد تھے، تو ہی ان کا نگہبان تھا. وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور تو ہر چیز پر گواہ ہے، سب کچھ تو خود دیکھ رہا ہے. ان تعذبہم، اگر تو انہیں عذاب دینا چاہے، فإنہم عبادک، تو بے شک وہ تیرے ہی بندے ہیں. وإن تغفر لہم، اور اگر تو انہیں بخش دے، فإنک انت العزیز الحکیم، تو بے شک تو زبردست ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے. قال محمد بن یوسف الفربری، محمد بن یوسف الفربری جو اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں ذکر عن ابی عبداللہ، ذکر کیا گیا ابو عبداللہ سے. ابو عبداللہ کون ہے؟ بخاری. یعنی ان قبیصہ، اور وہ قبیصہ سے روایت کرتے ہیں. قال، وہ کہتے ہیں ہم المرتدون، کہ وہ مرتد لوگ ہیں. یہاں اصحاب سے مراد مرتد لوگ ہیں جو آپ کے دنیا سے جانے کے بعد مرتد ہو گئے تھے، یعنی دین سے پھر گئے تھے. الذین ارتدوا علی عہد ابی بکر، وہ لوگ جو مرتد ہو گئے تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں، عہد خلافت میں. فقاتلہم ابو بکر رضی اللہ عنہ، تو ان سے جنگ کی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے. تاریخ میں آپ اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک بہت بڑا فتنہ اٹھا تھا. وہ لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، وہ آپ کے جانے کے بعد دوبارہ اسلام سے پھرنے لگے. اور یہ نہیں تھا کہ وہ پورے کے پورے اسلام سے باہر جا رہے تھے، انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا. اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر یہ نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کریں گے، اور اگر وہ بکری کا بچہ بھی دینے سے انکار کریں گے جسے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں دے رہے تھے، تو میں ان کے خلاف جنگ کروں گا. تو بہرحال جو لوگ مرتد ہوں گے وہ چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہوئے یا انہوں نے آپ کو دیکھا. اصحاب کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ انہوں نے آپ کو ایمان کی حالت میں دیکھا، لیکن آپ کے جانے کے بعد وہ ایمان کی حالت میں نہیں رہے، کیونکہ صحابی کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ ایمان ہی کی حالت میں فوت ہو. ورنہ اگر یعنی ایمان کی حالت میں وہ آپ کو دیکھ چکا اور اس کے بعد وہ دین سے پھر گیا تو وہ حقیقی معنوں میں صحابی نہیں کہلائے گا. اصطلاحاً صحابی نہیں ہوگا، لفظاً صرف صحابی ہوگا، کیونکہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہرحال صحبت پائی، خواہ وہ چند لمحے ہی کیوں نہ ہو. تو اس میں بھی چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے تو اس لیے اسے کتاب الانبیاء میں امام بخاری لائے ہیں. باب نزول عیسی ابن مریم علیہ السلام، عیسی ابن مریم کا نزول، ان دونوں پر سلامتی ہو، مراد عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام. حدثنا اسحاق اخبرنا یعقوب بن ابراہیم حدثنا ابی
عن صالح عن ابن شهاب ان سعيد بن المسيب سمع ابا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويدع الجزية ويفيد المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة واقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. حدثنا اسحاق، ہم سے اسحاق نے بیان کیا. امام بخاری کہتے ہیں مراد اسحاق ابن راہویہ ہیں جن کے مشورے پر امام بخاری نے یہ کتاب لکھی تھی. ان کی کنیت ابو یعقوب ہے. حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں. قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لیوشکن، البتہ ایسا ضرور ہوگا، ان ینزل فیکم، کہ نازل ہوں تم میں، ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، حکمن عدلن، ایک حاکم عادل کے طور پر، فیکسر الصلیب، تو وہ توڑ دیں گے صلیب کو، ویقتل الخنزیر، اور قتل کر دیں گے سور کو، خنزیر کو، ویدع الجزیۃ، اور موقوف کر دیں گے جزیہ کو، ویفید المال، اور پھیل جائے گا مال، یعنی مال و دولت کی کثرت ہو جائے گی، حتی لا یقبلہ احد، یہاں تک کہ کوئی اس کو قبول نہ کرے گا، کوئی لینے والا نہ ہوگا، حتی تکون السجدۃ الواحدۃ خیرا من الدنیا وما فیہا، یہاں تک کہ ایک سجدہ دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے ان سب سے بہتر ہوگا. ثم یقول ابو ہریرہ، پھر کہتے ہیں ابو ہریرہ، یعنی اس حدیث کو روایت کر کے، وَاقْرَؤُوا إِن شِئْتُمْ، اگر تم چاہو تو پڑھ دیکھو یا پڑھو، قرات کرو، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور نہیں کوئی بھی اہل کتاب میں سے، إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، مگر وہ ضرور ایمان لائے گا اس پر، یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر، قبل موتہ، اپنی موت سے پہلے، ویوم القیامت، اور قیامت کے دن، یکون علیہم شہیدن، وہ ہوں گے یعنی عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، علیہم ان پر، شہیدن گواہ. اس میں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں آ رہا ہے کہ وہ جب نازل ہوں گے تو پھر کیا ہوگا. لیوشکن سے بات شروع ہو رہی ہے. لیوشکن کا مطلب کہ قریب ہے، جلد ہی وہ وقت آ جائے گا، ایسا ضرور ہوگا. ان ینزل فیکم ابن مریم، کہ تم میں ابن مریم نازل ہوں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو زندہ اٹھا لیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر ان سے ملاقات بھی کی تھی دوسرے آسمان پر، یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ. قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں نازل ہوں گے. اس کی کچھ تفصیلات مزید آپ کو بتاؤں گی. اس حدیث کے مطابق وہ حاکم عادل ہوں گے، یعنی ان کے دور میں کیا ہوگا، عدل کا دورہ ہوگا. فیکسر الصلیب، صلیب توڑ دیں گے، یعنی صلیب کلچر کا خاتمہ ہو جائے گا. ویقتل الخنزیر، اور خنزیر کو بھی قتل کریں گے، یعنی لوگ جو خنزیر کو حلال سمجھے ہوئے ہیں وہ بھی خنزیر نہ پائیں گے کھانے کے لیے. ویدع الجزیۃ، اور جزیہ موقوف ہو جائے گا. جزیہ کیوں موقوف ہوگا؟ سب لوگ مسلمان ہو جائیں گے. ویفید المال، مال بہت زیادہ ہو جائے گا، اتنا زیادہ حتی لا یقبلہ احد، کہ کوئی بھی لینے والا نہ ہوگا. حتی تکون السجدۃ الواحدۃ خیرا من الدنیا وما فیہا، یہاں تک کہ ایک سجدہ دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بہتر ہوگا. یعنی ایسے وقت میں جب کہ ہر طرف امن و امان اور اسلام اور خیر و بھلائی، آپس میں کسی کی کوئی کسی سے عداوت نہیں، تو بہت ہی خوشحالی کا دور ہوگا. تو اس میں عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب بہت خوشحالی اور ہر طرح کا امن ہوتا ہے تو انسان پھر
اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف اس طرح توجہ نہیں کرتا. تو ایسے دور میں بھی جب انسان اللہ کی عبادت کرے گا تو اس کو بہت بڑا اجر ملے گا. پھر ابو ہریرہ نے اس آیت کی تلاوت کر کے بتایا کہ چاہو تو تم یہ پڑھ کے دیکھو اور بات کو سمجھو کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں مگر یہ کہ اپنی موت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے گا. اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ قیامت کے نزدیک جتنے بھی یہود و نصارہ ہوں گے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب اپنے درمیان پائیں گے تو ان پر ایمان لے آئیں گے اور اپنے دین کو چھوڑ دیں گے، اور پھر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہی دیں گے. ایک اور معنی اس کا یہ بھی کیا جاتا ہے کہ ہر شخص کو، یعنی یہودی ہو یا عیسائی، موت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام دکھائے جاتے ہیں اور ان کے بارے میں پوچھا جاتا ہے. اس وقت وہ ان پر ایمان لے آتا ہے. کیا ایمان لے آتا ہے؟ کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. لیکن اس وقت ایمان لانا اس کو فائدہ نہیں دیتا. اور قیامت کے دن پھر عیسیٰ علیہ السلام ایسے لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے اور کہیں گے کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میں نے ان کو ایسی کوئی تعلیم نہیں دی تھی. تو بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول ہے وہ متعدد احادیث سے ثابت ہے. یہاں تک کہا جاتا ہے کہ یہ احادیث تواتر کے درجے کو پہنچی ہوئی. تواتر کیا ہوتا ہے؟ علوم الحدیث آپ نے پڑھا ہوگا. جی، جس حدیث کی روایت میں ہر طبقے کے اندر، صرف صحابہ یا صرف تابعین، ہر طبقے کے اندر اتنی بڑی جماعت نے اس حدیث کو روایت کیا ہو کہ ان کا آپس میں جھوٹ پر اتفاق ناممکن ہو. بہرحال یعنی بہت کثرت سے یہ روایات ملتی ہیں، عمومی لفظ میں یہ کہا جا سکتا ہے. اس کے باوجود کچھ لوگ اس بات کو نہیں مانتے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ مخصوص لوگ دنیا میں جو آئے اور انہوں نے ان کو مسیح موعود کہا اور ان کے پیچھے چل پڑے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو انہی احادیث کا سہارا لے کر عیسیٰ علیہ السلام ثابت کیا. بہرحال عیسیٰ علیہ السلام تو وہی ہیں جو مریم کے بیٹے ہیں، کوئی اور شخص وہ عیسیٰ نہیں ہو سکتا، اور مسیح بھی وہی ہیں. مسیح موعود کا مطلب ہوتا ہے وہ مسیح جس کا وعدہ کیا گیا، یعنی جس کے آنے کا وعدہ ملتا ہے. تو وہ کوئی اور نہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں، عیسیٰ ابن مریم. سنن نبی داؤد کی روایت میں آتا ہے عیسیٰ ابن مریم سفید مینار کے پاس دمشق کی مشرق کی جانب اتریں گے. کہاں اتریں گے؟ دمشق، سیریا میں، دماسکس میں، اس کے مشرق کی طرف ایک مینار کے پاس اتریں گے. دجال کو باب لد پر پائیں گے. لد ایک علاقے کا نام ہے جہاں آج کل اسرائیل کا ایئرپورٹ ہے، اور وہ اس کو قتل کر دیں گے. صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو بھیجے گا اور وہ سفید مینار پر دمشق کے مشرق کی جانب اتریں گے. وہ زرد چادریں پہنے ہوئے ہوں گے، زرد لباس میں ہوں گے، اور اپنے دونوں ہاتھ فرشتوں کے بازوؤں پر رکھے ہوئے اتریں گے، یعنی آسمان سے ان کو فرشتے لے کر آئیں گے. سنن نبی داؤد کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگوں سے اسلام کے لیے قتال کریں گے، صلیب توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے. اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں اسلام کے علاوہ دیگر تمام دینوں کو ختم کر دے گا، یعنی کوئی اور دین باقی نہیں رہے گا، اور وہ مسیح دجال کو ہلاک کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مثالی امن قائم ہوگا. مسند احمد کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں گے، وہی اصل دین جو ہر پیغمبر کا تھا. جب وہ دوبارہ آئیں گے تو دوبارہ بھی اسی دین کی طرف بلائیں گے. ان کے زمانے میں اللہ اسلام کے علاوہ تمام ادیان کو مٹا دے گا، اور انہی کے زمانے میں اللہ مسیح دجال کو ہلاک کرے گا، اور روئے زمین پر امن و امان قائم ہو جائے گا. کیسا امن؟ حتیٰ کہ سانپ اونٹ کے ساتھ، چیتا گائے کے ساتھ، بھیڑیے بکریوں کے ساتھ ایک گھاٹ سے سیراب ہوں گے، ایک جگہ پر ہوں، یعنی جانوروں کے اندر بھی امن آ جائے گا، ان کی لڑائیاں بھی ختم ہو جائیں گی. بچے سانپوں سے کھیلتے ہوں گے اور وہ سانپ انہیں نقصان نہ پہنچائیں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک زمین پر رہ کر فوت ہو جائیں گے، یعنی باقاعدہ ان پر موت آئے گی، اور مسلمان ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں لوگوں کی آپس کی عداوت بھی ختم ہو جائے گی، سب کے دل ایک جیسے ہو جائیں گے. صحیح مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
دجال میری امت میں خروج کرے گا اور ان میں 40 عرصہ ٹھہرے گا. میں نہیں جانتا کہ 40 دن یا 40 مہینے یا 40 سال. پھر اللہ عیسیٰ ابن مریم کو بھیجے گا, گویا کہ وہ عروہ بن مسعود ہیں, اپنے ایک صحابی سے تشبیہ دی. وہ اس دجال کو تلاش کر کے اسے قتل کر دیں گے. دوسری روایت میں آتا ہے نا, لد کے دروازے پر. پھر لوگ 7 سال اسی طرح گزاریں گے کہ کسی بھی 2 شخص کے درمیان کوئی عداوت نہ ہوگی. تو بہرحال یہ چند اور روایات ہیں جو نزول عیسیٰ سے متعلق ہیں بخاری کے علاوہ دیگر کتابوں میں, جس سے اس حدیث کی مزید وضاحت ہو جاتی ہے. حدثنا ابن بکیر حدثنا اللیث عن یونس عن ابن شہاب عن نافع مولا ابی قتادۃ الانصاری ان ابا ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم وامامکم منکم تابعہ عقیل والاوزاعی. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے ابن بکیر نے روایت کیا. ابن بکیر جو ہیں وہ یحییٰ بن عبداللہ بن بکیر المخزومی ہے. ذکر 496 نمبر حدیث میں گزر چکا ہے ابن بکیر کا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف انتم اذا نزل ابن مریم, جب نازل ہوں گے ابن مریم, فیکم تمہارے اندر, و امامکم منکم اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا, تابعہ عقیل والاوزاعی. اس حدیث کے مطابق یعنی یونس کے علاوہ عقیل اور اوزاعی نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے. اس حدیث سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عاجزی پتہ چلتی ہے, اور وہ کیا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو مسلمانوں کی جماعت کھڑی ہوگی, تو وہ ان کو آفر کریں گے کہ آپ آئیے ہمیں امامت کرائیں. تو وہ کیا کہیں گے کہ تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا, وَإِمَامُكُم مِّنكُم, اور کہا جاتا ہے کہ وہ امام مہدی ہوں گے اور وہی نماز کی امامت کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز ادا کریں گے. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شریعت کی پیروی کریں گے. وہ نئے نبی کے طور پر نہیں آئیں گے بلکہ پچھلی نبوت ہی کو کنٹینیو کریں گے, لیکن دنیا میں آنے کے بعد آپ کی شریعت میں کوئی امینڈمنٹ نہیں کریں گے, آپ کی شریعت ہی کو فالو کریں گے, آپ ہی کی امت کے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے. گویا وہ آپ کے ایک طرح سے امتی کی حیثیت سے آئیں گے, نہ کہ آپ کے بعد ایک نئے نبی کی حیثیت سے. کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم یوں سمجھتے ہو کہ عیسیٰ ابن مریم زمین پر آئیں گے دوبارہ تو یہ ختم نبوت کے خلاف ہو جاتی ہے بات. نبوت تو ختم ہو گئی تو وہ کیسے آئیں گے دوبارہ؟ جی ہاں, نبوت ختم ہو گئی ہے. وہ جب دوبارہ آئیں گے تو وہ ایک نئے انسان یا نئے نبی کے طور پر نہیں بلکہ آپ کی امتی کی حیثیت سے یا آپ کے فالوور اور آپ کے پیروکار کی حیثیت سے. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام بھی امامت کیا کریں گے کیونکہ وہ امام بن جائیں گے, حاکم عادل بن جائیں گے. لیکن یہاں جو پہلی نماز ہے وہ اقتداء میں پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ امتی کی حیثیت سے ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام کے اندر ویسے بھی بہت تواضع تھی, اور یہ بھی ان کی تواضع ہوگی کہ وہ امامت کے لیے ایک دم آگے نہیں آئیں گے, اگرچہ ان کا مقام اور مرتبہ بہت بڑا رہا. ان کی تواضع کے بارے میں ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے السلسلہ صحیحہ کی کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی تواضع دیکھ کر خوش ہونا چاہتا ہے وہ میرے صحابی ابو ذر کو دیکھ لے. ابو ذر رضی اللہ عنہ بہت ہی عاجزی والے اور فقیر منش انسان تھے جنہیں دنیا سے کوئی رغبت نہ تھی. تو آپ نے ان کو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تشبیہ دی. ایک اور حدیث ہے جب عیسیٰ ابن مریم اتریں گے تو مسلمانوں کے امیر مہدی انہیں کہیں گے آئیے ہمیں نماز پڑھائیے. وہ کہیں گے نہیں, یہ آپس میں ایک دوسرے کے امیر ہیں, یہ اللہ نے اس امت کو عزت بخشی ہے. باب ما ذکر عن بنی اسرائیل, باب بنی اسرائیل کے حالات کے بارے میں. حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا ابو عوانۃ حدثنا عبد الملک عن ربعی بن حراش قال قال عقبة بن عمرو لحذيفة الا تحدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انی سمعته يقول ان مع الدجال اذا خرج ماء ونارا
فأما التي يرى الناس أنها النار فماء بارد وأما الذي يرى الناس أنه ماء بارد فنار تحرق فمن أدرك منكم فليقع في الذي يرى أنها نار فإنه عذب بارد. قال حذيفة وسمعته يقول إن رجلا كان في من كان قبلكم أتاه الملك ليقبض روحه فقيل له هل علمت من خير؟ قال ما أعلم. قيل له انظر. قال ما أعلم شيئا غير أني كنت أبايع الناس في الدنيا وأجازيهم فأنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر فأدخله الله الجنة. قال وسمعته يقول إن رجلا حضره الموت فلما يئس من الحياة أوصى أهله إذا أنا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا وأوقدوا فيه نارا حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فامتحشت فخذوها فاطحنوها ثم انظروا يوما راحا فاذروه في اليم ففعلوا فجمعه الله فقال له لم فعلت ذلك؟ قال من خشيتك فغفر الله له. قال عقبة بن عمرو وأنا سمعته يقول ذاك وكان نباشا. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا. موسیٰ بن اسماعیل ابو سلمہ التبوذکی ہیں جن کا ذکر کئی بار پیچھے گزر چکا ہے. عقبہ ابن عمرو نے حذیفہ سے کہا، اور حذیفہ کون ہے؟ حذیفہ بن یمان الغطفانی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی. ان کے والد جو یمان تھے ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ان کو غلطی سے مسلمانوں نے احد کے موقع پر قتل کر دیا تھا. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں اور آپ کے رازدان ہیں، صاحب السر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ نے ان کو تمام منافقین کے نام بتائے تھے راز میں، اور انہوں نے وہ راز کسی پر کھولا نہیں تھا. تو ایک دفعہ حضرت عمر نے ان سے کہا تھا کہ میں تمہیں قسم دے کے کہتا ہوں مجھے بتاؤ کہیں میرا نام تو اس میں نہیں. وہ کتنا زیادہ ڈرتے تھے نفاق سے. اور آج ہمارا حال کیا ہے کہ اپنے ایمان پر مطمئن ہے، خواہ ہمارے اندر نفاق کی علامات ہوں بھی، پھر بھی کہتے نہیں ہم تو سچے مومن ہیں. تو بہرحال انسان کو ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ خالص توحید اور خالص ایمان اور خالص دین جو ہے اس کے لیے انسان کو مسلسل کوشش اور دعا کرنی پڑتی. آمیزش ہونے میں کچھ دیر نہیں لگتی، کچھ پتہ نہیں چلتا. اور ہم سب اس بات کے گواہ ہیں کہ ہم مسلسل سیکھ رہے ہیں اور بہت سی اپنی غلطیاں ساتھ کے ساتھ نظر آتی چلی جا رہی ہیں. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان ہیں. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے غزوات میں شرکت کی سوائے بدر کے. 36 ہجری میں مدائن میں فوت ہوئے. تو عقبہ بن عمرو نے حذیفہ بن یمان سے کہا الا تحدثنا ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ہم سے وہ حدیث بیان نہیں کریں گے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی؟ یعنی ہمیں بھی کچھ بتائیے، اس علم میں سے دیجیے جو آپ کے پاس ڈائریکٹ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے براہ راست استفادہ کیا. قال، تو انہوں نے کہا انی سمعتہ یقول، میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا، ان مع الدجال، بے شک دجال کے ساتھ، اذا خرج، جب وہ نکلے گا، ماء و نارا، پانی اور آگ ہوگی. یعنی اس کے ایک ہاتھ میں پانی اور ایک میں آگ. فاما التي يرى الناس انها النار فماء بارد، تو جس چیز کو لوگ آگ سمجھیں گے وہ دراصل ٹھنڈا پانی ہوگا. یہ دجال کا دھوکہ ہوگا نا کہ چیز کی حقیقت کچھ ہوگی، وہ بنا کے کچھ اور پیش کرے گا. وَأَمَّا الَّذِي يَرَى النَّاسُ، اور وہ چیز جس کو لوگ دیکھیں گے، أَنَّهُ مَاءٌ بارد، کہ وہ ٹھنڈا پانی ہے، فَنَارٌ تَحْرِقُ، تو وہ آگ ہوگی جو جلا دے گی، جلا دینے والی آگ ہوگی. فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ، تو تم میں سے جو بھی پائے، یعنی دجال کو پائے، فَلْيَقَعْ فِي الَّذِي يَرَى أَنَّهَا نَارٌ، تو چاہیے کہ پڑ جائے اس میں، گر پڑے اس میں جس کو وہ آگ سمجھتا ہے. فَإِنَّهُ عَذْبٌ بَارِدٌ، کیونکہ وہ حقیقت میں ٹھنڈا میٹھا پانی ہے. قال حذیفہ، حذیفہ نے کہا، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ، میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا.
اب یہ بات یہیں پر پوری ہو گئی. اب ایک اور بات، یعنی کہ حذیفہ ایک وقت میں کئی باتیں بتا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا ہمیں کچھ حدیثیں سنائیے، کچھ بات سنائیے جو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. تو ایک بات یہاں مکمل ہو گئی دجال سے متعلق. اب دوسری بات ہے وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ، اور میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا، إِنَّ رَجُلًا كَانَ فِي مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، بے شک ایک شخص جو تم میں سے پہلے لوگوں میں سے تھا، یعنی گزشتہ اقوام میں سے ایک شخص تھا، اتاہ الملک، جس کے پاس فرشتہ آیا، ملک الموت آیا، لیقبض روحہ، تاکہ اس کی روح قبض کر لے، اسے فوت کرے. فقیل لہ، تو اس سے کہا گیا، هل علمت من خیر، کیا تو جانتا ہے کسی نیکی کو، کیا کبھی تم نے کوئی نیک کام کیا؟ قال ما اعلم، بولا میں نہیں جانتا. قیل لہ انظر، کہا گیا کہ تم دیکھو، یعنی دوبارہ دیکھو. قال ما اعلم شیئا، بولا کہ میں نہیں جانتا کچھ بھی، غیر انی کنت ابایع الناس فی الدنیا، سوائے اس کے کہ میں دنیا میں لوگوں کے ساتھ خرید و فروخت کرتا تھا، تجارت کرتا تھا. قال ما اعلم شیئا، میں نہیں جانتا کچھ بھی، غیر انی کنت ابایع الناس، سوائے اس کے کہ میں لوگوں کے ساتھ تجارت کیا کرتا تھا، فی الدنیا، دنیا میں، وَأُجَازِيهِمْ، اور میں انہیں قرض دیتا تھا، فَأُنذِرُ الْمُوسِرَ، تو میں مہلت دیتا تھا فراخ دست کو، یعنی جس کے پاس مال بھی ہوتا تھا تو مالدار کو میں مہلت دے دیتا، اچھا جب چاہو واپس کر دینا پیسہ. وَأَتَجَاوَزُ عَنِ الْمُعْسِرِ، اور میں درگزر کر دیتا تھا، معاف کر دیتا تھا تنگ دست کو، یعنی لین دین میں نرمی کرتا تھا. فَأَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا کہ وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا تھا. اب دیکھیے کہ ہم اپنے حقوق کے معاملے میں بہت کانشیس ہوتے ہیں کہ میرا حق ہے، میری چیز ہے، مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا، مجھ سے کہا گیا تھا اور اب مجھے یہ چیز ملنی چاہیے. بعض اوقات دوسرا شخص دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا، بعض اوقات گھریلو زندگی میں ایسا ہو جاتا. شادی کے موقع پہ شوہر نے کچھ وعدہ کیا کہ میں ایسا اور ایسا کروں گا، حج کراؤں گا مثلا، لیکن بعد میں کیا ہوا، ایک دم جاب چلی گئی یا بزنس چلا گیا، اب وہ اس پوزیشن میں نہیں. اب اگر بیوی اس کو روز تنگ کرے کہ تم نے تو مجھ سے یہ کہا تھا تو اب تم کیوں نہیں ایسا کر رہے، تو ایسے معاملات میں بعض اوقات دوسرے شخص کی پوزیشن واقعی ایسے ہوتی ہے کہ وہ جینوئنلی چاہتے ہوئے بھی اپنے وعدے پورے نہیں کر سکتا، کسی مشکل میں گرفتار ہو جاتا. ایسی صورت میں انسان کو دوسرے سے درگزر کرنی چاہیے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص بین ہوتا ہے، کر بھی سکتا نہیں بھی کر سکتا، یعنی ایک ہے موسر کے ساتھ کر سکتا ہے، اس کو بھی اگنور کر دینا، اور ایک ہے معسر، تنگ دست، کر ہی نہیں سکتا تو اس کو بھی معاف کر دینا، اور ایک ہے بیچ میں. تو انسان تقاضا کرے لیکن پیچھے نہ پڑ جائے، تنگ نہ کرے کسی کو، کیا سوچ کر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرا حساب آسان کر دے، میرے سے نرمی بدلے. جو شخص کسی کی تنگی آسان کرتا ہے، کسی کی مشکل آسان کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی اس کی پریشانیاں دور کرتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مشکل میں پڑے شخص کے لیے آسانی کی، اب یہ کوئی بھی مشکل ہو سکتی، کوئی کسی چیز کے ساتھ اٹکا ہوا ہے، بندھا ہوا ہے، راستہ تنگ ہے، کچھ کھول رہا ہے، کھینچ رہا ہے، نکال رہا ہے، گاڑی کو دھکا لگا رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، یعنی کہیں بھی کوئی مشکل میں پڑا ہوا اور آپ کو دکھ رہا ہے اور آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، تو آنکھیں بند کر کے نہ گزریے کہ میں کیوں اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالوں. اگر آپ کے پاس ہمت ہے تو آگے بڑھیے اور جتنی آپ نے استطاعت ہے مدد کر دیں، چاہے تھوڑا سا حصہ کیوں نہ ڈال دیں، خواہ سفارش کر کے، خواہ کسی اور کو کہہ کے. دوسروں کی تکلیف کو سمجھنے کی کوشش کریں، دوسروں کے دکھ درد کو کنسیڈر کریں. اس سے زندگی کے بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں. خصوصاً آپ جن لوگوں کے قریب رہتے ہیں وہاں ان آسانیوں کو پیدا کرنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے. دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کرنا، دوسرے کی مشکل کو پہچان کر اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، تو ایسے شخص کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی ہوگی. جب آپ کسی کے ساتھ آسانی کرتے ہیں نا تو پھر آپ کا اپنا دل اتنی راحت میں آ جاتا ہے
اور آپ کے اندر کے خوف دور ہو جاتے ہیں. ہمارے اندر انجانے سے خوف ہر وقت رہتے. اس معاملے میں پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، میں یہ کر سکوں گی یا نہیں. کوئی بھی ٹاسک لیتے ہوئے، کوئی بھی سیڑھی چڑھتے ہوئے، کوئی بھی پروجیکٹ لیتے ہوئے ڈر لگتا ہے نا. کوئی بھی نیا موڑ مڑتے ہوئے کیا ڈر آتا ہے، کیا خوف ہوتا ہے. پتہ نہیں میں کر سکتی ہوں یا نہیں، شاید میں نہ کر سکوں، میرا نہیں خیال میں کر سکتی، مجھ سے نہیں ہوگا، I can't do it. کرتے 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 نیکی سے پیچھے رہ جاتے. شیطان بھی ہمیں خوب بہکاتا ہے، یہ تمہارے بس کی بات ہی نہیں. ایسے میں اگر آپ اس بات کے عادی ہیں اور آپ اس بات کو کنسیڈر کرتے رہتے ہیں کہ آپ دوسروں کی مشکلیں آسان کرتے ہیں، دوسروں کے کام آتے ہیں، دوسروں کی مدد کرتے ہیں، تو آپ کے یہ انجانے خوف نکل جائیں گے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ ترتیب کیا ہوتا، کیا ہے. کوئی مشکل میں پھنسا ہوا ہے، آپ کب آگے بڑھتے ہیں؟ صرف اس وقت آگے بڑھتے ہیں جب آپ کو یہ یقین ہوتا ہے کہ یو کین ہیلپ، آپ کچھ نہ کچھ کر دیں گے اس کے لیے. تو اب آپ کے اندر ایک مزاج پیدا ہوا نا، ایک خاص قسم کی نفسیات ہے آپ کے اندر کہ آپ مشکل کو مشکل نہیں سمجھتے. آپ کے اندر کسی بھی مشکل کے لیے سولوشن پیدا کرنے یا حل کرنے کا ایک مادہ ہے. آپ اس کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے. دنیا میں کوئی مسئلہ ایسا نہیں کہ جو حل نہ ہو سکتا. آپ ایک مایوس انسان نہیں ہیں، آپ ایک پر امید انسان ہیں. آپ کے اندر ہوپ ہے. تو جن انسانوں کے اندر ایک امید ہوتی، وہ زندگی کے مرحلے چاہے مشکل بھی ہو اللہ کی مدد سے پار کرتے چلے جاتے ہیں. اسی سے زندگی کا مشکل سفر آسان ہوتا ہے. تو یہ صرف ایسا نہیں کہ کوئی خاص قسم کا کام آپ نے کیا تو کوئی خاص قسم کی مشکل آسان ہو گئی. یہ آپ کے اندر ایک خاص قسم کے مزاج کی نشاندہی کر رہا ہے. آپ مشکل کو لینے والے ہیں، مشکل کا مقابلہ کرنے والے، مشکل کے آگے ہمت ہارنے والے نہیں. آپ آگے کی راہیں دیکھنے والے ہیں. آپ فیوچرسٹک ہیں. آپ پیچھے مڑ مڑ کے نہیں دیکھتے، آپ آگے دیکھتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ہارنے کا خوف تو ہوتا ہی ہے، لیکن پھر بھی انسان امید رکھتا ہے کہ اس کام میں ہار کر بھی میں کچھ نہ کچھ ضرور سیکھوں گی، اس لیے مجھے کر لینا چاہیے. آنکھیں بند کر کے، بند کرنے کا مراد یہ ہے کہ وہ جس کو ہم ہوا بنائے ہوئے ہوتے ہیں نا اس کو نہ دیکھیں. ویسے تو آنکھیں کھول کے چلنا چاہیے ورنہ ٹکرا جائیں گے، کسی چیز سے گر جائیں گے. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا. ایسے میں بھی مومن اپنے اوپر نہیں یقین رکھتا کہ میں ہوں کچھ کہ میں کر دوں گا. اللہ کرنے والا ہے، اور جس چیز کو اللہ آسان کر دے اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ کچھ مشکل نہیں. کچھ لوگوں کا تقیہ کلام ہوتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ کچھ مشکل نہیں. زندگی میں ایسے لوگوں کے ساتھ رہ کے معاملہ کر کے انسان کو عجب خوشی ہوتی کہ آپ ان سے کوئی بھی کام کہیں، کوئی بھی بات کہیں تو کہتے ہیں کچھ مشکل نہیں، سمجھے ڈن، سمجھے ہو گیا. آپ دیکھیے کہ جب ایسے آپ کو بھی کوئی امید دلاتا رہتا ہے تو پھر آپ کے لیے بھی زندگی کتنی آسان ہو جاتی. اور اگر آپ کا ساتھی ایسا ہے یا آپ کے ارد گرد کے لوگ ایسے ہیں کہ جو ہر رائی کو بھی پہاڑ بنا دیتے ہیں اور یہ تو ہونے کا نہیں، تو امپاسبل، یہ تو کر ہی نہیں سکتے، یہ تو یہ نہیں کوئی کر سکتا، یہ کیسے ہوگا، یہ تو بہت مشکل ہے، تو بہت بڑا نہیں، پھر آپ نہیں کچھ کر سکتے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کا معنی بھی یہی کہ جب آپ کسی کو صبر کی تلقین کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جمے رہو، انتظار کرو، اچھے دن بھی آئیں گے، اپنی کوشش جاری رکھو. تو کسی بھی طرح کی کسی کی مشکل ہو تو آگے بڑھنے میں جتنی بھی ہمت ہو، 1 قدم ہو 10 قدم ہو، دیر نہ کریں. سلیمان بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص کسی تنگ دست مقروض کو مہلت دے، تنگ دست مقروض نہیں، معسر ہے، اس کو مہلت دے رہا ہے، اسے ہر دن کے عوض اتنا ہی صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. جتنے آپ نے کسی کو پیسے دیے ہوئے نا تو اتنا ہر روز آپ کا صدقہ لکھا جا رہا ہے. پھر ایک اور مرتبہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص کسی تنگ دست مقروض کو مہلت دے، اسے ہر دن کے عوض دگنا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے میں نے آپ سے تنگ دست کو مہلت دینے پر 1 گنا اجر ملنے کا سنا، پھر تنگ دست کو مہلت دینے پر دگنا ثواب ملنے کا ذکر سنا. آپ نے ان سے فرمایا، قرض کی ادائیگی سے قبل اسے روزانہ 1 صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، قرض کی ادائیگی کے بعد مہلت دینے پر دگنا صدقے کا ثواب ملے گا. یعنی جو وقت مقرر تھا ادائیگی کا، مثلا 1 مہینے کے بعد، تو 1 مہینے تک 1 گنا 1 گنا 1 گنا. جب وہ مہینہ گزر گیا
مہلت گزر گئی تو پھر اگلی مہلت جو دی تو اب کیا ہو گیا؟ دگنا دگنا دگنا. اور انشاءاللہ اگر اس سے بھی زیادہ کوئی مہلت دیتا ہے تو پھر اور زیادہ اس کا اجر بڑھتا چلا جائے گا. ہم میں کس کے اندر اتنی ہمت ہے کہ وہ بڑی بڑی رقم روز صدقہ کرے اور بغیر ناغے کے صدقہ کرے؟ عام طور پر الحمدللہ جو بھی اللہ توفیق دیتا ہے لقمہ دو لقمہ انسان صدقہ کرتا ہے، لیکن ایسے میں کبھی کوتاہی بھی ہو جاتی ہے، کبھی بھول جاتا ہے، کبھی ہوتا ہی نہیں پاس کچھ، کبھی کوئی لینے والا نہیں ملتا، کئی وجوہات ہو جاتی تو انسان ثواب سے محروم ہو جاتا ہے. لیکن اس صورت میں تو ثواب ملتا ہی چلا جاتا ہے. تو اس لیے دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہوتا عام طور پر یہ کہ جب کوئی قرضہ مانگے تو ہمیں فکر ہوتی ہے اس نے لوٹانا نہیں، اور ہوتا بھی بہت دفعہ ایسا ہی ہے. اور یہ بڑی خطرناک بات ہے. شہید کا سب اگلے پچھلے گناہ خون کا پہلا قطرہ گرنے سے ہی معاف ہو جاتے ہیں سوائے قرض کی، اس کی پوچھ گچھ ہوگی. پھر حذیفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ ایک آدمی فوت ہوا تو جنت میں داخل ہو گیا. تو اس سے کہا گیا تم کیا عمل کرتے تھے؟ اس نے خود یاد کیا یا اسے یاد کروایا گیا. تو اس نے کہا میں لوگوں سے خرید و فروخت کرتا، قرض میں تنگ دست کو مہلت دیتا اور سکہ اور نقدی وصول کرنے میں نرمی کرتا. تو اس کی مغفرت کر دی گئی. اسی حدیث کے دوسرے الفاظ ہیں جس میں عملتو کا لفظ ہے کہ ما کنت تعمل کا لفظ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں پیسوں کا ذکر، نقدی کا ذکر بھی آ رہا ہے. صحیح مسلم کی روایت عبداللہ بن ابی قتادہ سے مروی ہے کہ ابو قتادہ نے اپنے ایک قرض دار کو تلاش کیا تو وہ ان سے چھپ گیا. پھر بعد میں انہوں نے اسے پا لیا، ڈھونڈ لیا. تو اس نے کہا میں تنگ دست ہوں. انہوں نے کہا اللہ کی قسم واقعی؟ اس نے جواب دیا اللہ کی قسم. انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے جسے یہ بات اچھی لگے کہ اللہ اسے قیامت کے دن کی سختیوں سے نجات دے تو وہ تنگ دست کو سہولت دے یا اسے معاف کر دے. تو آخرت کے دن کی تنگیوں سے بچانے والا ہے. ایک اور روایت ہے جو تفصیلی روایت ہے، صحیح مسلم ہی کی ہے، لیکن اس میں آتا ہے جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی یا اس کا قرض ختم کر دیا اللہ تعالی اپنے سائے سے اس پر سایہ کرے گا، یعنی قیامت کے دن. کتنی بڑی اس کو سعادت ملے گی. اب حذیفہ ایک اور حدیث سناتے ہیں. وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ، اور میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا، ان رجلا، کہ ایک شخص، حضرہ الموت، اس کے پاس موت آئی، فلما یئس من الحیات، تو جب وہ زندگی سے مایوس ہو گیا، انہیں سے پتہ چل گیا کہ اب تو میں مرنے ہی والا ہوں، اوصى اہلہ، اپنے گھر والوں کو اس نے وصیت کی، اذا انا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا، کہ جب میں مر جاؤں تو بہت سی لکڑیاں اکٹھی کر لینا، حطب لکڑیاں، ایندھن، واوقدوا فيه نارا، اور اس میں آگ جلانا، بڑکانا، حتى اذا اکلت لحمی، یہاں تک کہ جب وہ آگ میرا گوشت کھا جائے، یعنی سارا گوشت سڑ جائے، وخلصت الى عظمی، اور میری ہڈی تک پہنچ جائے، فامتحشت، پھر میں کوئلہ ہو جاؤں، فخذوها، تو ان کو یعنی ہڈیوں کو اٹھانا، فتحنوها، پھر اس کو پیسنا، جیسے چکی میں پیستے نا، طحینہ اور طحن، ثم انظروا یوما راحا، پھر دیکھنا ایک دن جس میں تیز ہوا ہو، ریح سے راحا، تیز ہوا کے دن، فذروه فی الیم، تو اس پسی ہوئی ہڈیوں کے برادے کو کیا کرنا، سمندر میں بہا دینا، یم. ففعلوا، تو انہوں نے ایسا ہی کیا، فجمعہ اللہ، تو اللہ نے اس کو جمع کر لیا، اس کی راکھ اور اس کے ذروں کو اکٹھا کر لیا. وقال له، تو اس سے فرمایا، لما فعلت ذلك، تو نے ایسا کیوں کیا؟ قال من خشیتک، بولا تیرے ڈر سے. فغفر اللہ له، تو اللہ نے اس کو بخش دیا. قال عقبۃ بن عمرو، عقبہ بن عمرو جو حذیفہ سے کہتے ہیں کہ حدیث سنائیے، وہ کہتے ہیں وَأَنَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ، کہ میں نے ان کو یہ بھی کہتے ہوئے سنا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی، ذاقہ یہی، وَكَانَ نَبَّاشًا، اور وہ شخص کفن چور تھا، کفن چوری کرتا تھا. تو جب مرنے لگا تو اسے بڑا ہی ڈر لگا، لیکن اب وقت گزر چکا تھا، اور پھر اس نے وصیت کی کہ مجھے بس کسی طرح بالکل ہی ختم کر کے رکھ دینا، کہ کوئی نہ مجھے پکڑے، نہ اٹھائے، نہ حساب کتاب ہو میرا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کون بھاگ کے جا سکتا ہے؟ کہاں بھاگ سکتا ہے؟ خواہ کوئی مٹی میں مل جائے یا ہوا میں اڑا دیا جائے یا پانی میں بہا دیا جائے. لیکن
ایک چیز انسان کی بخشش کا باعث بن سکتی ہے، خواہ کتنا بھی بڑا کوئی گناہ گار ہو، کیسا ہی کوئی چور ہو. کفن چور ہونا کوئی معمولی بات نہیں. زندہ انسان کی چوری کرنا بھی بڑی بات ہے، بہت بڑا جرم ہے. کہاں مرے ہوئے انسان کا لباس اتارنا، اس کو ننگا کر دینا، اس کو نہ بخشنا، بہت ہی بھیانک مکروہ قسم کا فعل ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ جب وہ شخص اللہ کے ڈر سے دنیا سے گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا. تو اللہ کا ڈر جو ہے، اللہ کی خشیت جو ہے، یہ بہت بڑی کوالٹی ہے. لیکن یہ خشیت کس کے اندر آتی ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اس کے علم والے بندوں کے اندر پیدا ہوتی. یعنی اور علم سے مراد حقیقت کا علم ہے، اللہ کے بارے میں معرفت حاصل کرنا ہے، آخرت کا علم ہے، اللہ کی پہچان، اللہ کے ناموں اور صفات کی پہچان. کیونکہ اس کو یہ پہچان تھی کہ اللہ تعالیٰ پکڑنے پہ قادر ہے، اللہ سزا دینے پہ قادر ہے. تو اس چیز نے اس کے لیے بھلائی کر دی. دیگر حدیثوں سے بھی ہمیں اللہ کی خشیت کے بارے میں پتہ چلتا ہے. ہم سب کو بھی اپنے آپ کو ٹٹول کے دیکھنا چاہیے کہ ہم میں سے کتنے لوگ دن میں یا ہفتے میں یا مہینوں میں تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کے ڈر سے روتے ہیں، یا پھر یہ اللہ کا ڈر ہمیں برائیوں سے روک دیتا ہے، ہمارے قدموں کو روک دیتا ہے، ہماری زبان کو روک دیتا ہے، ہمارے ہاتھ کو روک دیتا ہے کہ نہیں اللہ پکڑے گا، مجھے غلط کام نہیں کرنا. لیکن اس امید پہ غلط کرتے جانا کہ اچھا پھر مرتے وقت اللہ سے ڈر لیں گے تو اللہ عالم کے موت کیسے آئے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں، جن میں سے ایک چھپے اور ظاہر میں اللہ کی خشیت. چھپے اور ظاہر دونوں حالتوں میں اللہ سے ڈرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک 2 قطروں ڈراپس اور 2 نشانوں سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں. ایک وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے آنسو بن کر آنکھ سے ٹپکتا ہے، اور دوسرا وہ خون کا قطرہ جو اللہ کی راہ میں بہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 طرح کے لوگ ہیں جنہیں اللہ اپنے سائے میں پناہ دے گا، یعنی قیامت کے دن. ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے. رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، اللہ کے خوف سے رونے والا جہنم میں نہیں جائے گا جب تک کہ دودھ تھن میں واپس نہ چلا جائے. یعنی دودھ واپس جہاں سے نکلا تھا وہاں نہ چلے، تو دودھ تو واپس نہیں جاتا گائے کے تھن میں. تو اللہ سے خشیت کی دعا مانگے. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا. اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احییتنا واجعلہ الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علینا من لا يرحمنا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.